بعد فقہا نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹی لاٹھی لے کر جس کی موٹائی جو ہے وہ چھوٹی انگلی سے بھی کم ہو، تو وہ اگر ایک ہاتھ لمبی ہو تو اس کے ساتھ عورت کے ٹخنوں سے لے کر عورت کے گھٹنوں تک کے درمیان ٹانگ پر اس کے ضرب مارو، مگر یہ بھی اس وقت کہ جب وہ کوئی بہت بڑی اس نے خطا اور غلطی کی ہو، جس میں ادب کے خلاف بات ہو، حیا کے خلاف بات ہو، اسلام کے کسی اصول کے خلاف بات ہو۔ ویسے چھوٹی چھوٹی بات پر خاوند اٹھ کر اپنی بیوی کو مارنے لگ جائے تو یہ طریقہ بھی اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام نے اس طرح بھی نہیں کہا ہے۔ اسی لیے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ فرما بردار ہیں، اور کبھی چھوٹی موٹی بات پہ اگر کوئی عورت ہے، وہ بھی آخر ایک انسان ہے، تو اگر وہ کسی بات پہ تنگ آ جاتی تو تھوڑا سا شوہر کو ہی چاہیے کہ وہ ذرا صبر سے کام لے لیں۔ تو جب وہ فرما برداری سے 100 میں سے 90 کام صحیح کر رہی ہے تو 8-10 کاموں پہ مرد کو ہی صبر کر لینا چاہیے۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کی راہ نہ چاہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن نے یہ اگر ایک طرف عورتوں کو سزا دینے کی بات کی ہے تو وہ ایک دم یہ نہیں کہا کہ مارو، کیونکہ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا تو آپ باقی پچھلی بات تو سمجھ نہیں آئے گی۔ عورتیں سوچیں گی دیکھو جی ہمارے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مارو، اور مرد سوچیں گے جی دیکھو جی ہمیں حکم مل گیا ہے مارو۔ تو پچھلی ساری بات ذہن میں رکھی نہیں ہے آپ نے کہ پچھلی بات بھی ہے کہ وہ یہ کہا گیا ہے کہ بھئی ان کو تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہے، بد کلامی کا اندیشہ ہے، اگر بیوی نے بد زبانی کی ہے تمہارے ساتھ، نشوزہن، اور غصے کو بھڑکایا ہے، فعظوہن، پہلے اس کو اچھی طریقے سے نصیحت کرو۔ یہ پوری ترتیب میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ پھر بھی فرمایا کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میاں بیوی میں اگر صلح نہیں ہو رہی ہے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی اب تو بہت ہی جدائی بڑھ جائے گی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک بندہ شوہر کے خاندان کی طرف سے کوئی بڑا آدمی وہ جو ہے نا بیچ میں بیٹھ جائے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک بندہ جو ہے وہ حکم کے طور پر وہ بیوی کے خاندان کی طرف سے بیٹھ جائے، وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، وہ دونوں مل کر ان دونوں کے معاملات پہ غور کریں۔ اگر ان دونوں کی نیت ہو جائے کہ بھئی ان دونوں کو بسانا ہے، تو پھر کہا کہ ان دونوں کی اگر نیت ہو جائے گی بسانا ہے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کوئی رستہ موافقت کا نکال دے گا، اللہ تعالیٰ پھر رحمت کی نظر۔ اور وہ دونوں کی نیت اگر کھوٹی ہوئی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہوئی، مطلب بیوی والا بیوی کی سائڈ لے رہا ہے اور شوہر والا شوہر کی سائڈ لے رہا ہے، تو پھر وہ کہانی بنتی نہیں ہے۔ تو اگر جو دونوں ہیں وہ خدا اور اس مصطفیٰ کی خاطر جو ہے نا دونوں کی بات سنیں اور جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں تو پھر صلح ہونے کی گنجائش ہے۔ اب اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ وہ موقع ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی اللہ کے شریک نہیں ہے۔ سب کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہو وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شریک کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا حبیب ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کا شریک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ اللہ ہے اور بندے بندے ہیں، لیکن کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہ، عورتوں اور مردوں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ آج یہ زمانہ آ چکا ہے کہ بہو کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا خاوند میرے ماں باپ کی بہت عزت کرے لیکن اپنے ماں باپ سے کٹ جائے۔ یہ جو سسٹم آ چکا ہے تو خدا نے یہاں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا ہے۔ والدین احسانہ، جن کی اولاد ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اگر عزت کرتی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی کوئی ماں باپ ہیں جن کی اولاد میرا شوہر ہے تو میں نے ان کی بھی عزت کرنی ہے۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی عزت کراتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی ساس اور اپنے سسر کی بھی عزت کرے۔
یہ اسلام نے طریقہ دیا ہے کہ وبالوالدین، دونوں کے والدین کی عزت ہونی چاہیے. بہو اپنے ساس سسر کی عزت بھی کرے اور کروائے، اور داماد بھی اپنے ساس اور سسر کی عزت کرے اور کروائے. تو دونوں کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ یہ رشتہ بڑی محبت والا ہے. اس میں اگر ایک طرف سے بہت ہی زیادہ بات ہو کہ بہو یہ چاہے کہ بس جو کچھ ہو یہ لڑکا ایک دم میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب بس یہ ہماری اور میرے ماں باپ کے گن گاتا رہے اور اپنے ماں باپ کو بھول جائے جنہوں نے اسے پالا پوسا اور بڑا کیا ہے، تو یہ آج کے دور کی جو یہ معاشروں کے اندر اس طرح کی برائیاں پھیل گئی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں رہنمائی دے دی تھی، اس لیے والدین کا ذکر کیا. اور آج کل ایک اور سسٹم بھی آ چکا ہے کہ جو ہی شادی ہوئی بیوی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بس یہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جائے، تو فوراً اللہ نے فرمایا وَبِذِل قُرْبَا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور کبھی لڑکوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، یعنی کہ داماد کی یہ خواہش ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لو کہ شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے بس اب یہ میرے ہی رشتہ داروں کے گن گائے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے، اپنے والوں کو بھول جائے. اگر بیوی کے رشتہ دار آتے ہیں تو شوہر عزت نہیں کرتا، بیوی کو بیوی کے رشتہ داروں کے ہاں غمی خوشی میں جانے نہیں دیتا، بس شادی ہوگی اب یہ میرے پاس ہی رہے اور میرے رشتہ داروں کی غمی خوشی میں تو جائے، بیوی اپنے رشتہ داروں کی غمی خوشی میں نہ جائے. تو دونوں کے لیے ذل قربا کا کلمہ آیا ہے، اے مردوں تم بھی اپنے رشتہ داروں کے غمی خوشی میں بیوی کو لے کر جاؤ اور بیوی کے رشتہ داروں کی غمی خوشی میں خود بھی شرکت کرو. والیتاما، اور جو یتیم ہو خاندان میں یا ارد گرد محلے میں ان یتیموں کا خیال بھی رکھو. والمساکین، اور کوئی بے سہارا لوگ کبھی تمہارے دروازے پہ چل کے آ جائیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا بھی بڑا خیال کرو، ان کو کھانا کھلا دو اپنے گھر میں بٹھا کر، وہ تمہاری بلائیں لے کر جائیں گے، وہ کھانا تمہارے گھر کھائیں گے، تمہارے گھر سے بے شمار نحوستیں دور ہو جائیں گی. کسی غریب کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کھلا دو، کسی مسکین کو کپڑے پہنا دو، کسی مسکین کے بجلی کا بل ادا کروا دو، اس کی ضروریات پوری کرو. والجار ذی القربا، اور جو پاس کا ہمسایہ مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا بھی خیال رکھو. والجار الجنب، اور ذرا دور کے ہمسائے جو ہیں، یعنی 40 گھروں تک ہمسایہ چلتا ہے تو ان ہمسایوں کا خیال رکھو. والصاحب بالجنب، کروٹ کے ساتھی کا بھی خیال رکھو. یہ کروٹ کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ یہ یعنی اس کا بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ کروٹ کا ساتھی کون ہے، یعنی بیوی، یہ اس کو کروٹ کا ساتھی کہا گیا ہے، اور شوہر بھی کروٹ کا ساتھی ہے. یا جو صحبت میں رہے، جی جیسے پیر کی خدمت میں مرید یا استاد کی خدمت میں شاگرد، جی اور سیکھنے والے کی سکھانے والے کی خدمت میں سیکھنے والا، جی جیسے استاد مکینک وغیرہ یہ وہ دنیاوی کام، تو اس کا جو دکاندار کا ملازم وہ بھی کروٹ کا ساتھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سفر کر رہے ہیں تو جو آپ کے سفر کا ساتھی ہے، آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ والی سیٹ پر جو ہے بیٹھا ہوا ہے جو شخص، وہ بھی آپ کا کروٹ کا ساتھی ہے، اس کا حق قرآن نے بتا دیا. یا جو آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، آپ کا ہمدرس ہے، وہ بھی آپ کی کروٹ کا ساتھی ہے. اور جو مجلس میں آپ کے قریب بیٹھا ہے وہ آپ کا کروٹ کا ساتھی ہے. یا ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی بھی آپس میں کروٹ کے ساتھی ہیں. یہ آپ دیکھو قرآن کتنا وسیع ہے اور کہاں تک قرآن انسان کی تعلیم دیتا ہے اور انسان کو ہدایت عطا کرتا ہے. فرمایا وصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی کا خیال بھی رکھو، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. مثلا آپ نے کنی دبائی اور ساتھ والے کی ران پہ تکلیف ہو گئی، یا آپ اس طرح پھیل کے بیٹھ گئے کہ آپ کو تو آرام ہے لیکن ساتھ والا ساتھی پریشان ہو کر بیٹھا ہوا ہے. نہیں، یہ اپنے کروٹ کے ساتھی کا خیال رکھنا یہ ہے کہ آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور آپ کی وجہ سے دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو. وابن السبیل، اور راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی راہگیر آپ کو مل گیا ہے اس راہگیر کا بھی خیال رکھو، راہگیر کا بھی خیال رکھو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہیں. اب اس کی وسعت اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے. آپ کے نوکر نوکرانیاں، خدمتگار، آپ کے عقیدت مند، آپ کے دوست اور جاننے والے غریب لوگ، وہ سب کے سب، تو ان کا بھی خیال رکھو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا،
یاد رکھنا، ان سب کا خیال رکھنے کے بعد بڑائی نہ مارنا، میں سب کا بڑا خیال رکھتا ہوں، میں سب کا بہت خیال رکھتا ہوں، اور میں سب کو اتنا دیتا ہوں، میں اتنا مال خرچ کرتا ہوں، فلاں میں اتنا کچھ کرتی ہوں، میرے ہاتھ سے تو بڑے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، میں تو بڑے صدقے نکالتی ہوں، میں تو بڑے خیرات کرتی ہوں، میں تو اپنے کام والیوں کا بڑا خیال رکھتی ہوں. خبردار، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. کسی کے اوپر نیکی کرو تو پھر خبردار جتانا مت، احسان مت کرنا. اللہ کو احسان چڑھانے والے، بڑائی مارنے والے کبھی اچھے نہیں لگتے ہیں. جو کچھ کیا تم کس قابل تھے، یہ اس رب کریم نے تمہیں توفیق دی ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی، تو پھر بڑائی کیا مارنی ہے؟ اسی کے حضور شکر ادا کرو جس نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور 2 منٹ کے لیے یہ بھی تصور کر لو ذرا، اگر اس کی جگہ تم ہوتے اور تمہاری جگہ وہ ہوتا تو پھر شکر کرو کہ اللہ پاک نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا کنجوسی بھی اچھی بات نہیں ہے، اور وہ لوگ جو دوسروں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور کھل کر خرچ کرو، غریب ہونے سے ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ دے گا، جس نے ابھی دیا ہے وہ بعد میں بھی دے گا. پھر یہ بھی کہا کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے خرچ نہیں کیا ہے. لوگوں کو کیا دکھانا، لوگوں کی شاباش کے منتظر نہ رہو. یہ دیکھو آپ نے اللہ کی خاطر خرچ کیا ہے. فرمایا اگر کوئی شخص کنویں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور جسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو 7 زمینوں اور آسمانوں میں اس کی نیکی کو مشہور فرما دے گا. تو بات تو اللہ پہ ہے جب، تو اس لیے پھر یہ نہ دیکھو کہ کوئی بڑا صاحب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کوئی اخبار والا فوٹو نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا، کسی میڈیا نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. نہیں، جو کچھ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرو. دایاں ہاتھ خرچ کرتا چلا جائے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتا. اللہ نے سارے معاملات آپ کو سمجھائے دیے ہیں، اب اپنی زندگی کو طریقے کے مطابق گزارنا آپ کا کام ہے. لیکن فرمایا سنو، سب سے بڑی کرم نوازی تو یہ ہے کہ تمہارے درمیان یہ نصیحت کی باتیں رسول کے ذریعے سے تمہیں مل رہی ہیں، اور یہ رسول کی خدمت کی تابعداری ہے تم جو اگر اس کے اوپر عمل کرو گے. لیکن تو میں آپ کو بتا دوں، قیامت والے دن سب سے بڑا ایک غم ہوگا اور سب سے بڑی ایک خوشی ہوگی. قیامت کے دن سب سے بڑا غم یہ ہوگا کہ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. قیامت کے دن سب سے بڑا غم، سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑی تکلیف کافروں، منافقوں، رسول اللہ کے نافرمانوں کو ہوگی. وہ کہیں گے لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ہمیں زمین میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، ہم اس وقت نہ ہوتے. کیوں؟ عصوا الرسول، ہم سے رسول کی نافرمانی ہو گئی ہے. کاش کہ ہم نے رسول کی نسبت پائی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی خدمت پائی ہوتی، کاش رسول کی شریعت پہ ہم نے عمل کیا ہوتا. اس دن ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے. تو اس دن سب سے بڑا غم یہ ہوگا، سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کافروں کو، کاش کہ ہم نے رسول کا دامن تھاما ہوگا. تو سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی ان ایمان والوں کو کہ شکر ہے کہ ہم نے رسول کا دامن تھاما ہوا تھا. اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 72-73 میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. سورہ النساء رکوع نمبر 7 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين
المبين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. سورہ النساء رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، گمراہی مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی والی اور اللہ کافی ہے مددگار۔ کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما کے ڈورے برابر۔ دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے سری گناہ۔ سورہ النساء رکوع نمبر 7 تفسیر۔ مسلمانوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اگر مسلمان نشے کی حالت میں کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے خطاب کہا ایمان والوں، اے ایمان والوں۔ ایک مرتبہ شراب کا حکم اس وقت حرام ہونے کا نہیں آیا تھا شراب کے لیے، تو اس وقت مسلمان نماز پڑھا رہے تھے، تو کسی صحابی کے ہاں دعوت تھی، اس میں کچھ صحابہ شریک تھے، اور شراب کا حکم حرام ہونے کے حوالے سے نہیں آیا تھا، تو جو امام تھا جس نے نماز پڑھانی تھی اس سے نماز میں کچھ ایسے کلمات نکل گئے جن کا مفہوم ہوش میں ہوتے تو کفر بنتا، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ ایسے ایسے کلمات نکل گئے تو پھر یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد شراب کا حکم نازل ہو گیا۔ تو اب تو مسلمان کو نشہ کرنا ویسے ہی حرام ہے، اور شراب پینا تو بالکل گناہ کبیرہ بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور شراب اسلام نے منع بھی کر دی ہے۔ سو اس لیے یہ آیات اس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پھر تم اگر پاک ہونا چاہو تو پاک مٹی یا مٹی لگا ہوا پتھر، اس کے حوالے سے آپ اس کے اوپر ہاتھ مارو اور نیت کرو
تو کیونکہ تیمم کے اندر نیت کرنا ضروری ہے کہ میں پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں یہ کہہ کر، یا میں پاک ہونے کی نیت کرتی ہوں یہ کہہ کر اپنے ہاتھ دونوں مٹی والی کسی چیز پر، میز ہے، کرسی ہے، لکڑی ہے، درخت ہے، دیوار ہے، کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر ذرا سی بھی مٹی لگی ہوئی ہو تو اس مٹی والی جگہ پر آپ نے دو ہاتھ اس طریقے سے مارے اور ساتھ کہیں میں نیت کرتی ہوں پاک ہونے کی، یا بندہ ہو تو مرد ہو تو وہ کہے میں نیت کرتا ہوں پاک ہونے کی، تو دو ہاتھ اس طرح مار کر اپنے ہاتھوں کو ملیں، پھر اپنے چہرے پر ملیں اور پھر اپنے بازوؤں پر ملیں، اور بس یہ تیمم ہو گیا، پاک ہو گئے۔ اب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اب سارے کام جو کام وضو سے لے سکتے تھے وہ سارے کا سارا کام مٹی سے لے لیا گیا اور مٹی نے آپ کو پاک کر دیا۔ تو یہ شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو۔ اور اسی طرح یہودیوں کو پھر اسلام کی دعوت بھی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہودیوں سچے دل سے اسلام میں کیوں نہیں داخل ہوتے ہو، کیوں خام خواہ بہانے بناتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو تم اس کے مطابق ہی تمہارے اپنی کتابوں پر بھی عمل کرو تو تمہیں دامن مصطفیٰ میں آنا پڑے گا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہوگا۔ پھر شرک کے گناہ کی سختی بھی بتائی گئی کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک واقعہ تیمم کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں جسے صدر الافاضل السیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خزائن العرفان میں بیان فرمایا کہ غزوہ بنی مستلق میں جب لشکر اسلام ایک رات ایسے جنگل بیابان میں اترا جہاں پانی نہیں تھا، صبح کو جب وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا تو وہاں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قافلہ یہیں ٹھہرا رہے گا، ہار تلاش کرو۔ صحابہ کو ہار تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ خیر تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا، اب کیا کریں، پانی بھی نہیں ہے، تو ہار کو گم ہونے کا بہانہ تھا، نماز کا وقت آیا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے تیمم کا حکم نازل فرمایا اور یہ آیات نازل ہوئیں، اور پتہ چل گیا کہ اگر پانی نہ ہو اور اس طرح انسان سفر میں ہو یا اس کے پاس گھر میں بھی ہو مگر پانی نہ ہو اور ڈھونڈنے سے جلدی قریب نماز کے وقت کے اندر تک بندے کو پانی تک نہ پہنچ سکتا ہو تو پھر اس وقت اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کرے۔ تو وہ جو تیمم کا طریقہ ہے یہ اس وقت نازل ہوا تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا، چونکہ یہ ہار گم ہوا تھا حضرت سیدہ بی بی ام المومنین عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے ہار کے گم ہونے کی وجہ تھی، لوگ ہار ڈھونڈتے رہے، نماز کا وقت آ گیا، ہار تو نہ ملا، مگر یہ ہوا کہ یہ حکم مل گیا قرآن کا اور یہ سہولت نصیب ہو گئی، تو اس وقت جو ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں کہا، او ابو بکر صدیق کے گھر والوں، تمہاری یہ کوئی پہلی برکت تو نہیں ہے، تمہاری برکت سے تو مسلمانوں کو بڑی آسانیاں پہلے ملی ہیں، بڑے فوائد پہنچ چکے ہیں تمہاری برکت سے، اور یہ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار کیا گمنا تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ وضو کی یہ سہولت تیمم والی نصیب ہو گئی۔ تو جب یہ آیات اتر گئیں اور یہ حکم نازل ہو گیا، اس کے بعد اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، مل گیا، تو اب منافقوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ منافقوں نے کہا دیکھو جی، خبر ہوتی، پتہ ہوتا تو ہار قریب ہی تھا، اور سارے صحابہ اکرام کو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈاتے رہے، تو وہ کیوں نہیں بتا دیا کہ یہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے؟ اور ایمان والوں نے کہا اس کو بھی پتا تھا جس نے تیمم کا حکم نازل کیا ہے، وہ وہی نازل کر کے نہیں بتا رہا کہ صحابہ کو کیوں تلاش کرا رہے ہو، یہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، نہیں، اسے بھی معلوم تھا کہ لوگ اس طرح آل رسول کی خدمت کریں، نبی کے گھرانے کے لیے تھکیں، ادھر ادھر جائیں، خدمت کرتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں، بیچ میں میری نماز کا ٹائم آئے گا، میں ان کے لیے نماز کے لیے پانی ان کے پاس نہیں ہے، میں تیمم کی سہولت کا حکم نازل کر دوں گا۔ اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ ہار کہاں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہار کے بارے میں وہی نازل نہیں فرمائی ہے، مسلمانوں کے ایمان کی جیت کے حوالے سے جو ہے نا سہولت عطا فرمائی ہے۔
تو ہار تو ملنا ہی تھا، لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑوں کی خاموشی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے مگر خاموشی ہوتی ہے، اس خاموشی میں چھوٹوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ نوازنے کا ایک انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے خاندان کی یہ برکت اور حضور کی ازواج مطہرات کی یہ برکت ہے جو ساری کائنات کے مسلمانوں کو نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے خاندان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 8۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 8، ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں؟ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ